ایک ہے کوئی غیر مسلم جو قرآن مجید کو ابھی تلاش حقیقت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر بات ہے، نہ وہ اس کا ادب کرے گا، نہ وہ اس کے لیے وضو کرے گا، نہ اس کے اور آداب پورے کرے گا، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے طلب ہدایت کے لیے۔ تو اگر تو اس کے اندر نیت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اور حقیقت کیا ہے، تو قرآن اس پر اپنے آپ کو منکشف کر دے گا۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو جو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ اس کے آداب ہیں، اس کا ایک حق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، اس کے لیے وضو کیا جائے، اس کے لیے قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے، بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اس کی تلاوت کی جائے، اس کی ابتدا تعوذ سے کی جائے۔ یہ تو ہوئے ظاہری۔ پھر باطنی ہے کہ دل جو ہے کلام اور صاحب کلام کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر جاگزیں ہو۔ پھر یہ کہ نیت یہ ہو کہ مجھے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے، اور یہ فتنہ آ جاتا ہے جو صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی۔ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از نیئرلی امپاسبل، لیکن یہ کہ اصول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے خیال کو مت ٹھوسو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اصل میں شعوری طور پر، ورنہ یہ کہ فرض کیجئے میں نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے، اب وہ نظریہ بنا ہے کسی اور حوالے سے، صغرا کبرا کوئی اور ہے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے دلیل مل جائے، وہ اصل میں بالکل غلط ہو جائے گا۔ پھر قرآن مجید جو ہے اس کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہو سکتا ہے اس کے غلط کسی نظریے کے لیے قرآن مجید ہی دلیل دے دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، لو یہ دلیل، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے پری فارمڈ آئیڈیاز ہیں، پری فیبریکیٹڈ آپ کے نظریات ہیں، ان کو لے کر آپ آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ جو چیز اس کے خلاف ہوگی اس کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے، کہیں کوئی چیز ذرا سے بھی انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں پہ ڈیرا ڈال دیں گے، اور وہ بیلنس جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا کہ آپ نے اس ساری چیز کو سمجھا ہوتا کہ اس کے لیے مثبت بات یہ آئی ہے، منفی بات یہ آئی ہے۔ تو جب تک یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن کو اپنے پیچھے چلاؤں، قرآن کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہو، یہ نیت کی تصحیح۔ ایک تو یہ کہ جو اس کی ہدایت ہوگی اسے میں اختیار کروں گا اور میں اسے فالو کروں گا، نہ یہ کہ میں اس کے لیے اس سے اپنے کسی مذمومہ خیالات یا اپنے بنائے ہوئے نظریات کے لیے دلیل اخذ کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں۔